اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو شخص روگردانی کرے سو ہم نے آپ کو ان کا نگراں کر کے نہیں بھیجا۔ سورہ نساء کی 80 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے گویا کہ اللہ سے محبت کی، تو منافقوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب اور معبود بنا لیا تھا، ان کی بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش یہی ہے کہ ان کو بھی ہم لوگ رب بنا لیں۔ یہ بطور اعتراض انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر چڑھا دیا، نبی کے درجے سے رب کے درجے تک پہنچا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش ہے کہ ان کو بھی ہم لوگ رب بنا لیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، بغیر رسول کے ہم کوئی عمل کر ہی نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن شریف اتارا ہوتا اور نبی کو نہ بھیجا ہوتا تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اپنی اپنی مرضی کے مطابق ہر آدمی ایک لفظ کا معنی مفہوم بیان کرتا، اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ قرآنی آیات کا مفہوم اور قرآنی آیات کی جو مراد ہے، اس مراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے طور پر کر کے دکھایا۔ اگر نبی نہ ہوتے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کر کے لوگوں کو دکھائے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن شریف کے جو الفاظ ہیں وہ متن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا وہ حدیث ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے نبی کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نبی کی زندگی کو بازو کر دیں اور قرآن سمجھنے کی کوشش کریں تو صحابہ کرام نے بھی قرآن کے سمجھنے میں غلطی کی۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ٹھوکر کھائے گا، غلطی کرے گا۔ مثال کے طور پر پہلے کیا تھا، روزے کے بارے میں ایک مرتبہ کھا لینے کے بعد پی لینے کے بعد جب آدمی سو جاتا تھا تو سو کر کے اٹھنے کے بعد پھر اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ آدمی سونے سے پہلے کھا لے پی لے، دوسری ضرورت پوری کر لے، اجازت تھی۔ لیکن جب ایک مرتبہ آدمی سو گیا تو سو کر کے اٹھنے کے بعد پھر اس کو سحری کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک صحابی مزدور قسم کے تھے، محنت کرتے تھے، وہ بیچارے آئے رات کو اور محنت کر کے آئے اور کھانا بنانے میں دیر ہو گئی اس کی اہلیہ کو، اس کی بیوی کو، تو وہ سو گئے بیچارے۔ جب ظاہر بات ہے سو گئے تو سو کر کے اٹھنے کے بعد تو کھانے کی اجازت ہی نہیں تھی، اس کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ وہ بیچارے بھوکے سو گئے، دوسرے دن بھی روزہ رکھا، تیسرے دن بیچارے روزہ رکھ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت اتاری، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تمہارے لیے ہم سہولت دے رہے ہیں کہ جب تک کالا دھاگا سفید دھاگا سے ممتاز نہ ہو جائے، اس کا رنگ پہچان میں نہ آنے لگے، اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی صبح کاذب جب تک ہے جب کھاتے رہو، صبح صادق ہو جائے کھانا بند کر دو۔ کالے دھاگے کو سفید دھاگے سے ممتاز جب تک رات کی تاریکی میں جب تک ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو۔ تو ایک صحابی ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے 2 ڈورے رکھے، ایک سفید ڈورا رکھا ایک کالا ڈورا رکھا، بس کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ سفید دھاگا کالا دھاگے سے دونوں الگ الگ جب رنگ پہچان میں نہ آنے لگے جب تک کھاتے رہنا، ان کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا سفید دھاگا کالے دھاگے جب تک ممتاز نہ ہو جائے جب تک کھاتے رہو میں کھاتا رہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس آیت کریمہ کا یہ معنی نہیں ہے، اس آیت کریمہ کو جو تم نے سمجھنے میں جو تم نے سمجھا معنی وہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کالے دھاگے سے مراد صبح کا جیب یعنی سحری کا وقت باقی ہے بھی، اور سفید دھاگے مراد صبح صادق یعنی جب سفید دھاگا نظر آنے لگے تو کھانا بند کر دو۔ لیکن انہوں نے کیا سمجھا کہ جب تک یہ دونوں دھاگے الگ الگ رنگ نہ سمجھ میں آنے لگے جب تک کھاتے پیتے رہنا۔ دیکھیے اس کو صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہے، اس کے باوجود دیکھیے معنی سمجھنے میں ان کو غلطی ہو گئی، صحیح معنی نہیں سمجھ سکے۔ مراد خداوندی ایک تھی اور سمجھ گئے وہ ایک۔ اسی طریقے میں آسان مثال دیتا ہوں، دیکھیے نماز ہے، نماز عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی اس میں دعا استغفار بھی ہے، ایک معنی درود شریف پڑھنا بھی ہے، تو اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ اگر نبی نہ آتے تو صلاۃ کے معنی ہم کیا سمجھتے بھائی دعا استغفار کر لو، بیٹھ جاتے تھوڑی دیر گھر میں دعا استغفار کر لیتے، توبہ کر لیتے، اللہ سے معافی طلبی کرا دیتے، نماز ہو گئی۔ ایک آدمی درود شریف پڑھ لیتا اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن نماز سے مراد صلاۃ سے مراد یہ نہیں ہے، شریعت میں خاص عبادت کا نام صلاۃ ہے، شریعت میں خاص عبادت کا نام صلاۃ ہے۔ وہ کیا؟ آدمی جو ہے پہلے وضو کرے، کپڑا پاک ہو، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو، پھر اس کے بعد نیت باندھے، نیت باندھنے کے بعد جو نماز ہے، نماز میں سرا پڑھتے، سورت پڑھتے، دعا سورہ فاتحہ پڑھتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اس کے بعد تشہد پڑھتے، سلام پھیرتے، یہ ایک نماز کا ایک خاص عبادت کا نام نماز ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے نہ دکھاتے تو ہم کیا سمجھتے؟ اپنی مرضی مطابق جیسا چاہتے ویسا کر لیتے، دعا استغفار کر لیتے، درود شریف پڑھ لیتے، کوئی اور کام کر لیتے جس کا معنی ہے سمجھتے کہ ہماری نماز ہو گئی۔ یہ نماز اس کو نہیں کہتے، خاص عبادت کا نام کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے میں نماز پڑھوں اسی طریقے سے تم نماز کو ادا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اس طریقے سے نیت باندھنا ہے، اس طریقے سے رکوع کرنا ہے، اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، تشہد میں اس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی نماز کا طریقہ بتایا۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزے کے معنی کیا ہے لغت میں؟ امساک یعنی رک جانا۔ 1 گھنٹہ ہم رک گئے کھانے پینے سے، 2 گھنٹے رک گئے، روزہ ہو گیا اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن نہیں، اس کو روزہ نہیں کہتے۔ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے سے، پینے سے، دوسری انسانی ضروریات سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا کہ دیکھو بھائی فلاں ٹائم سے روزہ اسٹارٹ ہوتا، فلاں ٹائم سے روزہ شروع ہوتا، سورج غروب ہونے کے بعد تم روزہ کھول لو، یہ نبی نے بتایا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے معنی کیا؟ پاکیز مال کو پاک کرنا، زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا۔ گھر کا پورا پیسہ لا کر کے، جیسا کہ یہ ہندو لوگ کرتے، دیوالی کے موقع پر پورا پیسہ رکھ لیتے، پوجا کرتے، پوجا کر کے پھر جو ہے اس کو لا کر میرے جا کے رکھ دیتے۔ اسی طریقے سے ہم بھی کرتے تھے، اگر ہم کو معلوم نہیں ہوتا تھا، نبی نہ آتے تھے، پورا گھر کا مال رکھ لیتے، اس کو صابن لگا کے دھو دیتے، دھو کر کے الماری میں رکھ دیتے، زکوٰۃ ہو گئی۔ لیکن اس کا نام زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کا مفہوم شریعت میں یہ ہے کہ اتنا مال اس کے پاس ہونا ضروری ہے، 52 تولہ چاندی، 7 تولہ سونا، یا زکوٰۃ جو ہے کاروبار کا اس کے پاس مال ہو، سال بھی گزر جاتا ہو تو 100 میں 2.5 روپیہ، 2.5%، 1000 میں 25 روپیہ، لاکھ میں 2.500، یہ جو ہے زکوٰۃ کی مقدار ہے، یہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، زکوٰۃ اس کو کہتے، اور آپ نے کر کے بھی دکھایا۔ اسی طریقے سے حج ہے، حج کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ آج اگر ارادہ کرنا، حج اگر اسی کا نام ہوتا تو ہم سب لوگ حاجی ہوتے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ارادہ کر لیتے، ہم نے حج کر لیا، نیت کر لیتے، حاجی ہو جاتے۔ لیکن حج اس کا نام نہیں ہے، بلکہ حج ایک خاص عمل کا نام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ وہاں جانا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، رمی جمار کرنا ہے، سعی بین صفا والمروہ کرنا ہے، عرفات میں رکنا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے، قربانی کرنی ہے، حلق کرانا، احرام باندھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حج کا طریقہ ہے، ایک بڑا عمل ہے، لمبا چوڑا عمل ہے۔
یہ سارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. دیکھو حج اس طریقے سے کرنا، نماز اس طریقے سے پڑھنا، زکوٰۃ اس طریقے سے دینا، روزہ اس طریقے سے رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھایا. اگر نبی نہ ہوتے تو ہم اپنی مرضی سے جو چاہتے کرتے. ہم قرآنی آیات کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے تھے، مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے تھے، بس اپنی مرضی مطابق زندگی گزارتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کا مفہوم بیان کر کے اس کے اوپر عمل کر کے بتا دیا کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے اور یہ جو ہے اس عمل کو اس طریقے سے انجام دینا ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے. نبی کے معنی بغیر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. خدا کی عظمت و جلال، خدا کی کبریائی کا اندازہ ہمیں کیا ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی عظمت کو بتایا، خدا کے مقام کو بتایا، خدا کے حقوق کو بتایا. اور یہ جو منافقوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ اس کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی جو ہے خدا تک پہنچا دیں، دیکھیں اس کا اعتراض کتنا بیجا تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ مجھ کو خدا کے درجے تک مت پہنچانا، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی ہے، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنائیے گا. جیسا عرس کے موقع پر بڑے بڑے بزرگوں کے نام پر جو ہے قبروں پر لوگ سجدے کرتے، منتیں مانگتے، مرادیں مانگتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو ان لوگوں نے خدا تک پہنچا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت بھی مجھ کو خدا کے مقام تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے. بعض صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اونٹ سجدہ کرتے، آپ غیر جو ہے بڑے بڑے ممالک کے سربراہان کے سامنے لوگ سجدے کرتے، اس کے سامنے پیشانی ٹکاتے. یا رسول اللہ آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں، آپ کو سجدہ کیا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم ایسا کام مت کرنا. خدا کی قسم اگر کسی کو خدا کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیویوں کو اجازت ہوتی وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اگر اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہو، مقبول بننا چاہتے ہو، تو میرے نبی کی پیروی کرو، تم میرے محبوب بن جاؤ گے. اور اگر تم نے میرے نبی کی جو ہے میرے نبی کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، روگردانی کی، تو تم میری نظر میں بھی محبوب نہیں بن سکتے. میری نظر میں محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ تم میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو. اور آخر آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، کیونکہ جب لوگ نہیں مانتے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی. میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنا سمجھاتا ہوں، پھر بھی یہ کم وقت لوگ میری بات نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ہم نے ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو ان کا نگہباں بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو ہم نے نبی بنا کر یہ بھیجا. خدائی تعلیمات، خدائی احکامات آپ ان تک پہنچا دیجئے. ماننا نہیں ماننا ان کی مرضی ہے، مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ان کا نقصان ہے. اس لیے آپ کو گھٹنا اور گھٹ گھٹ کر کے تڑپنا، پریشان ہونا کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. بس آپ میرا جو ہے پیغام پہنچا دیجئے، اور جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ان تک پہنچا دیجئے. مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ سے خدا تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک.